وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا فَأْتُوا نہیں فَأْتُوا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا نزلنا على عبدنا فَأْتُوا پھر سے وَإِن فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا اس کو وَادْعُوا یوں نہیں پڑھیں گے وَادْعُوا کیوں وَادْعُوا یوں کیوں نہیں پڑھیں گے اور وَادْعُوا یوں کیوں پڑھیں گے عین کے پر پیش ہے دیکھیں اگر پیش صرف ہوتی تو صرف عو بھی کافی تھا لیکن آگے کیا آ رہا ہے اس لیے اس واو کو پڑھیں گے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ شو کی آواز نہیں آئے گی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ پھر سے مِن مِّثْلِهِ
اس کو مثلی ہی یوں نہیں پڑھیں گے. پھر سے فأتو پھر سے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پھر سے ایک آواز میں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اپنے وَادْعُوا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. صادقین دال کی جو زیر اور باریک کریں. صادقین صادقین. وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب شک میں. ریب پیچھے پڑ چکے نا. اگر تم شک میں ہو مما اس چیز کے بارے میں جو نزلنا نازل کی ہم نے. روٹ کیا ہے؟ نون زائی. اصل میں عربی میں زے نہیں بولتے, زائی کہتے ہیں. زا بھی نہیں کہتے, زائی. زے الف یہ ہوتا ہے اس کا لکھنے کا طریقہ, لیکن چونکہ ہم اردو پڑھ رہے ہیں اس لیے ہم اگر زے بھی کہہ دیں گے ٹھیک ہے. نزلنا نون زے لام نازل کیا ہم نے علا اوپر عبدنا اپنے بندے کے. عبد این بے دال عبد. اب آپ دیکھیں عبادت کا جو روٹ ہے وہی عبد بندے کا. تو اس کا مطلب کیا؟ عبادت کا معنی پھر کیا؟ بندہ بننا, بندگی اختیار کرنا. یعنی بندے کے لیے تو اور کوئی مقام ہی نہیں سوائے بندگی کے. علی عبدنا اپنے بندے پر. کون مراد ہے یہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو کیا کہا؟ عبد کہا, کیونکہ کلام کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے. یہاں عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات ہو رہی ہے, اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد کہہ کے پکارا گیا, رسول بھی نہیں کہا گیا.
کیونکہ انداد نہیں بنانا، اللہ کا شریک نہیں کسی کو بنانا، جو خالق ہے وہ خالق ہے۔ فَأْتُوا پس لے آؤ، بِسُورَةٍ کوئی صورت، کوئی بھی صورت لے آؤ، مِن مِثْلِهِ اس کی مانند سے، اس جیسی، اس کی مثال سے، یعنی قرآن کی مثال سے۔ وَدْعُوا اور بلا لو، وَدْعُوا کا روٹ کیا ہوگا؟ دال عین واو، یہ بھی چونکہ حروف علت میں سے نا اس لیے ذرا سا ہو، وَدْعُوا دال عین واو، پکار لو، بلا لو، شہداءکم، شہداء شین ہے دال اس کا روٹ ہے، شہید کے معنی میں مددگار اور گواہ کے ہیں، شہید کا معنی مددگار اور گواہ، یعنی جن کے موجود ہونے کا اعتبار ہے، جن کو بلا سکتے ہو، جو حاضرین ہیں تمہارے، جو بھی موجود ہیں، جو اویلیبل ہیں، یا تم سپورٹ کرتے ہیں۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا، یاد رکھیے من دون اللہ میں اللہ کے سوا ہر چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کنتم اگر ہو تم صادقین، صادقین کس کی جمع ہے؟ صادق کی، صادق کا روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف، صدق، صدق کس کو کہتے ہیں؟ سچائی کو۔ ان کنتم صادقین اگر تم سچوں میں سے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم کسی بھی شک میں، مما نزلنا علی عبدنا اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ تو لے آؤ کوئی بھی صورت اس جیسی، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب توجہ دلائی جا رہی ہے کتاب کی طرف کہ وہی رب جس نے انسان کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، وہی رب ہے جس نے قرآن کو اتارا ہے۔ اگر اس نے زمین و آسمان بنائے، کھانے کی ہر چیز تمہیں دیا، دسترخوان تمہارے لیے لگا دیا، تمہیں پرامن طریقے سے زمین پر رہنے کا موقع دیا، تو کیا تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست نہیں کیا؟ وہ بھی کیا، اور وہ ہدایت قرآن کریم کی شکل میں ہے تمہارے پاس۔ اور اگر تمہیں شک ہے اس بات میں کہ یہ قرآن ہم نے نہیں اتارا، کسی اور کا ہے بنایا ہوا، تو پھر ذرا تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ اور اگر اس کام کو خود نہیں کر سکتے تو جتنے بھی اور لوگوں کو ہائر کر سکتے ہو کر لو، جتنے بھی اور مددگار بلا سکتے ہو بلا لو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر قرآن اپنی سچائی منوانے کے لیے لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے، قرآن چیلنج کر رہا ہے اس بات کا، اگر تم نہیں مانتے مجھے تو پھر اس جیسا کچھ اور بنا کے دکھاؤ۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ خود ہی یہ چیلنج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ اگر کسی کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر کیا کرے؟ اس جیسی ایک صورت ہی بنا لائے۔ یہ چیلنج قرآن پاک میں کچھ اور مقامات پر بھی دیا گیا ہے۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 38 ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ پھر سورۃ ہود کی آیت نمبر 13 ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اور سورۃ طور آیت نمبر 34۔ ان 4 مقامات پر مزید یہ چیلنج مختلف انداز میں کیا گیا ہے۔ کہیں کہا گیا 10 آیتیں بنا لو، کہیں کہا گیا 1 آیت بنا لو۔ تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اگر تم شک میں ہو
کسی بھی قسم کا شک، کوئی بھی تردد ہے، کوئی بھی تمہارے دل میں خلش ہے، کوئی بھی تمہارے دل میں ایسا خیال ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں، کسی انسان نے نہ بنائی ہو، کسی جن نے نہ القاء کی ہو، کیونکہ عربوں کے ہاں مختلف کاموں میں جنات کے تصرف ہوتا ہے، ان کے عمل دخل. عرب کلچر میں یعنی وہ لوگ عموماً صحراؤں میں رہتے اور کھلی جگہوں پہ رہتے، اور جنات کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہوتا رہتا تھا، اور جنات کو بھی وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا اہم مقام دیے ہوئے تھے. ان کا خیال یہ تھا، جو کہ محض ایک خیال تھا، کہ جنوں کے اندر بڑی طاقت ہے، جن بہت کچھ جانتے. بعض یہ سمجھتے تھے جن غیب جانتے. عربوں میں سب سے زیادہ جن لوگوں کو ایک قابل قدر مقام حاصل تھا وہ ان کے شعراء تھے. وہ ان کے قبیلے کے نمائندے ہوتے تھے، اسپوکس مین. وہ قبیلے کی طرف سے بولا کرتے تھے. کوئی غم کی بات ہوتی، کوئی خوشی کی بات ہوتی، کوئی قبیلے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا، اپنی شیخیاں بگارنی ہوتی، اپنا فخر اور تکبر کرنا ہوتا، تو وہ سب کون کرتا تھا؟ شاعر کرتا تھا. ان کے یہاں نثر نہیں تھی، یعنی سیدھی زبان میں نہیں لکھتے تھے. اب یعنی آپ کو عربوں کی کوئی کتاب نہیں اس طرح کی ملے گی کہ جس میں کوئی کہانیاں لکھی ہوئی ہوں. نو، ان کے ہاں اگر کوئی چیز تھی جسے وہ کوئی قابل قدر اہمیت دیتے تو وہ شعر و شاعری تھی، اور وہ اپنے جذبات کا اظہار شعر و شاعری میں کیا کرتے تھے. اور اس لحاظ سے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ مقام پہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں، کہ جو اتنے بلند الفاظ میں اور بلند پایا خیالات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے. اچھا، پھر ان کا یہ خیال تھا کہ جو اچھا شاعر ہوتا ہے اس کو کسی نہ کسی جن کی مدد ہوتی ہے، یعنی جن اس کے اندر کچھ القاء کرتا ہے، یا پھر شیاطین جو ہیں وہ خیال ڈالتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پیش کیا تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ان کے پیچھے کوئی جن ہے یا کوئی شیطان ہے جو ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے. ابو لہب کی بیوی نے ایک موقع پہ کیا کہا تھا جب فترۃ الوحی ہوئی تھی، وحی کا آنا رک گیا تھا، تو اس نے کیا کہا تھا کہ اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے. یہ ان کا عام کلچر تھا، ان کے توہمات کا ایک حصہ تھا. اور یعنی ان کے یہاں یہ خطیب ہوتے تھے جو شاعر ہوتے تھے کہ جو اچھا خطبہ دے سکتا ہے یا اچھے شعر کہہ سکتا ہے، لازماً اس کے ساتھ کسی جن کی حمایت ہے یا مدد ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو، یا اس بات میں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، تو پھر تم کیا کرو، تم بھی ذرا اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ. اور آپ کو معلوم ہے اس کے لیے کس صورت کو پیش کیا گیا؟ تو سورت الکوثر کو. الکوثر سب سے چھوٹی صورت، 3 آیتوں پر مشتمل، اس کو خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا تھا. اچھا، تو اس پر جو ان کا بڑا شاعر تھا ایک لبید، اس نے کیا کہا تھا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. اور اس نے شاعری چھوڑ دی تھی. جیسے کوئی جونیئر شخص سینیورٹی کے مقام پر آ جائے تو عموماً کیا ہوتے ہیں جو اس سے سینئر ہوتے ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے اوپر کوئی اور آ گئے تو ہم کیا کریں گے. تو اگر ہم سے بڑا کلام کسی اور نے پیش کر دیا تو ہمارا کیا مقام. اب آپ دیکھیے کہ چیلنج کیا جا رہا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اور پھر اس کام کے لیے اکیلے خود نہیں بلکہ کیا کرو، اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، انسانوں میں سے جنوں میں سے، جس کی مدد لے سکتے لے لو. اسی لیے دوسری جگہ پر جن کا بھی ذکر کیا گیا کہ اگر سارے انسان اور جن مل کر اس جیسی کوئی چیز بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا کر لے آئیں تو وہ نہیں لا سکتے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اور یہ چیلنج 1400 سال سے ہے کہ اس جیسا کچھ بنا کے دکھا، اور کوئی اس جیسا نہیں بنا سکا. نقالی کئی لوگوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ٹھوکر کھائی ہے.
سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جس کو بلانے کی تم میں طاقت ہے ان سب کو بلا لو. اللہ کے سوا جس کو اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری مدد نہ کریں، تمہیں جواب نہ دیں، تمہارے کام نہ آئے، فَاعْلَمُوا، تو پھر جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ کتاب اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوئی ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی جن کا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے. وَإِن كُنتُم، اب آپ اس سارے پس منظر میں پھر اس آیت کو سنیں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کیونکہ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دل سے شکوک و شبہات نکل جائیں کہ جو کچھ ہے سچ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر کسی کو شک ہے تو اپنا شک دور کر لے، اس جیسی کوئی اور چیز بنا کے لے آئے. اور آپ دیکھیے کہ اس کتاب میں جو شک ہے اور اس کتاب کے بارے میں کسی بھی قسم کی ذہنی وسوسہ یا شبہ جو ہے وہ انسان کے لیے قاتل ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اتنی شدت کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ شک دور کر لو اپنا، کیونکہ شک دور ہوگا تو یقین آئے گا. جتنا زیادہ یقین آئے گا کہ یہی کتاب ہدایت کا ذریعہ، انسان اتنا ہی زیادہ اس کے لیے قربانی کرنے کو تیار ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ پھر ہر قیمت پر اس کو پانے کی کوشش کرے گا، اسے چھوڑ نہ سکے گا. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس وقت جو آپ کو بتایا گیا، ایک ایک لفظ بتا دیا گیا کہ یہ ہیں یہ الفاظ، ڈکشنری یہ کہتی، یہ ہے ان آیات کا مفہوم، اور یہ ہے حدیث اس کی وضاحت یوں کرتی، اور یہ ہے ہمارا امیجنیشن جو اس کو پڑھ کے اس طرح بنتا ہے. اس میں یہ تفسیر اور وہ تفسیر کہاں سے کریں گے؟ کیا اور تفسیریں ہو سکتی ہیں؟ یعنی اگر آپ کو ٹیکسٹ کے اوپر گرپ ہو جائے تو جو مرضی کوئی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو ڈائریکٹ قرآن پڑھنا جو ہے وہ ایک میزان آپ کو دے دیتا ہے، کیونکہ قرآن کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں کہ ان کے لیے کیا اتارا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو مختلف الفاظ ہیں یا آپ کی احادیث ہیں وہ خود قرآن کی وضاحت کرتی. اگر آپ قرآن کے ساتھ اس کو لے کر چلیں اور صحیح احادیث، تو اتنی تفسیر بھی کافی، اتنا معنی جاننا بھی کافی. اور اس میں ہمارے لیے بہت سی ہدایت اگر ہم سمجھیں تو. اچھا جناب، ایسا ہے کہ میں قرآن کا جو چیلنج تھا اس پر تھوڑی سی بات اور کروں گی. قرآن جو ہے یہ ایک معجزہ ہے. تمام انبیاء کو معجزات دیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ آپ کی رسالت کی طرح ہمیشہ کے لیے باقی ہے. مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا گیا، اس زمانے میں لوگوں کے اندر طب کا بڑا رجحان تھا. آپ کو ایسا معجزہ دیا گیا کہ آپ نے طبیبوں کو لاجواب کر دیا. مردے کو زندہ کر سکتے تھے اللہ کے اذن سے، کوڑی کو شفا یاب کر لیتے، اسی طرح مادرزاد اندھے کو دیکھنے کے قابل بنا دیتے، اور سب اللہ کے اذن سے. یہ آگے قرآن پاک میں آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کے اندر جادوگری کا بڑا زور تھا. ان کو عصا اور ید بیضاء دیا گیا جس سے سارے جادو کو توڑ کر دیا، سارا جادو نگل گیا ان کا عصا. یہ ان کے دور کا معجزہ تھا. اسی طرح اور انبیاء کو بھی معجزات دیے گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن بحیثیت ایک معجزے کے دیا گیا. اور آپ کے زمانے میں نہ طب تھی اور نہ ساحری تھی، جادوگری تھی، بلکہ شاعری تھی، زبان دانی تھی. بعض اوقات لوگ جب گفتگو شروع کرتے تو صبح سے لے کے دوپہر تک بولتے چلے جاتے بغیر رکے، اور بعض اوقات ان کے الفاظ ایسے ہوتے تھے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو. ایسی ایسی کاریگری اور ایسے ایسے کرشمے کرتے تھے کلام میں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. تو دنیا میں جسے کہتے ہیں نا کہ زبان دانی کا ایک عروج تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں،
لیکن اس وقت جب قرآن آیا تو اس نے سب کو خاموش کر دیا. اور اس میں کئی ایک مثالیں. مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بظاہر ضد میں آ کے قرآن کا انکار کرتے تھے چھپ چھپ کے سنتے تھے، سب کو معلوم ہے یہ بات. پھر اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جبیر بن مطعم. یہ مطعم بن عدی کے بیٹے ہیں. مطعم بن عدی کا نام سنا ہوگا آپ نے. مطعم بن عدی وہ شخص ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد طائف گئے تھے اہل طائف کو اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور وہاں کے لوگوں نے جو سلوک کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے. وہاں انہوں نے امان نہیں دی. جب واپس آنا تھا آپ کو تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کوئی شخص آپ کو امان دینے کو تیار نہیں تھا. پہلے امان کس نے دی ہوئی تھی؟ حضرت ابو طالب نے. جب وہ فوت ہو گئے تو کوئی اور امان نہیں دے رہا تھا. اب آپ مکہ میں نہیں آ سکتے تھے. تو اس وقت مطعم بن عدی نے آپ کو امان دے کر مکہ میں داخل کیا تھا. حرم میں آپ جب داخل ہوئے تھے تو اسی کے بیٹے ہیں جبیر بن مطعم. کافر ہیں. انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ نہ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سنیں گے اور نہ ہی وہ قرآن سنیں گے، کیونکہ یہ تو ہے ہی ساری ساحری، سب جادوگری ہے. تو ایک دن وہ اچانک حرم میں داخل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں سورۃ طور پڑھا رہے تھے. وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یوں لگا جیسے میرے اندر کوئی بجلی داخل ہو گئی، کوئی بجلی اتری اور میرے اندر چلی گئی ہو، اور وہ اس کے آگے ٹھہر نہ سکے. مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لگا جیسے میرا دل اڑ جائے گا، پھٹ جائے گا. اتنا شدید اثر کیا قرآن نے ان کے اندر. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ایسے خاندان سے اور ایسے جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو مانے ہوئے انفلوئنشل لوگ ہیں مکہ کے، لیکن قرآن سے اس طرح متاثر ہوئے کہ اسی وقت حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر لے. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے لات اور عزا کی قسم کھائی تھی کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، کیونکہ کفار مکہ کی پوری کوشش تھی کہ لوگ قرآن سن نہ پائیں. وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. قرآن نہ سننا، خوب شور مچاؤ تاکہ تم ہی غالب رہو. تو ان کی پوری کوششیں تھی ان شیطانوں کی کہ کسی طرح لوگ قرآن نہ سنیں. بہرحال یہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح طفیل بن عمرو الدوسی، آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی زبردست ادیب بھی تھے، بہادر انسان تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے، دوس قبیلہ کے. تو وہ زہران سے مکہ آئے اور ان کا واقعہ بھی بہت ہی زبردست ہے. جب وہ مکہ آئے تو ان کو کچھ کافروں کے سردار مل گئے. تو سرداروں سے دوستی ہوتی ہے نا، تو وہ ان کو بہکانے لگے، کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے شہر میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ جو ایک دفعہ اس کی بات سن لے پھر وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. اور طفیل جو تھے وہ بہت ہی سلجھی ہوئی شخصیت کے مالک تھے. کہتے ہیں کہ انتہائی بہادر تھے اور اتنے سخی تھے کہ ان کے گھر کا چولہا کبھی بجھا ہی نہیں تھا. عربوں میں بعض لوگ بہت زیادہ سخی تھے، یعنی ان کی ہنڈیاں ہمیشہ چولہے پر رہتی تھی. کس لیے؟ لوگوں کو کھلانے کے لیے. عربوں میں کچھ روایات تھی، ان میں ایک روایت مہمان نوازی کی تھی. کچھ خوبیاں تھی اسلام سے پہلے عربوں میں خاص. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، تو آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام خود بہت مہمان نواز تھے، اور ان کا وہ بچڑا لے کر آنا اور وہ سب. بہرحال اب یہ ہے کہ ان کی کبھی بھی ہنڈیا کے نیچے سے آگ نہیں بجھی تھی، ہمیشہ آگ جلا کے رکھتے، دوسروں کو کھانا کھلاتے، اور اگر کوئی پناہ چاہتا تو پناہ دیتے. میں نے یہ پناہ دینے والوں کی بات اس لیے کی کہ یہ عام لوگ سے نہیں تھے، کوئی غلام نہیں تھے، کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، کوئی ناسمجھ قسم کے لوگ نہیں تھے، ایلیٹ میں سے تھے یہ لوگ، اور بڑے پڑھے لکھے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ادیب بھی تھے، کلام پہچانتے تھے، شاعر تھے. اب یہ مکہ آتے ہیں. اور مکہ کیوں آتے تھے لوگ؟ تجارت کرنے، عمرہ کرنے، کیونکہ دور جاہلیت میں بھی عمرہ اور حج ہوتا تھا، اگرچہ اس کے طریقے انہوں نے خود ساختہ ایجاد کر لیے تھے. اب یہ کہ جو ہی یہ وہاں پر آتے ہیں تو قریش ٹوٹ پڑتے ہیں ان پر اور ان کو خوب ورگلانا شروع کرتے ہیں، اور عجیب و غریب جھوٹی داستانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سناتے ہیں.
اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا انہوں نے بہکایا کہ میں نے کہا کہ میں بالکل آپ کا کلام نہیں سنوں گا. میں جب طواف کر رہا تھا تو میں نے کانوں میں انگلیاں دے رکھی تھی کہ کہیں سے بھنک نہ پڑ جائے آپ کے کسی کلام کی اور مجھ پہ اثر نہ کر جائے. کہتے ہیں کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ طفیل تم تو ایک شاعر ہو, تمہیں اچھے برے کلام کا خود پتا ہے, اور تم کوئی بے وقوف نہیں ہو کہ تم کسی کی باتوں میں آ جاؤ گے. تمہاری اپنی عقل کام کرتی ہے, عقل سے کام لو, خود پرکھو, خود دیکھو کیا کہتے ہیں, اور اگر غلط کہتے ہیں تو تم اس کو رد کر دینا. تو بہرحال یہ سوچ کر انہوں نے اپنی انگلیاں یجعلون اصابعہم فی آذانہم کو باہر نکالا, اور پھر کچھ دن مکہ میں ٹھہرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا اور متاثر ہو گئے. اس کے بعد کچھ دن اور ٹھہرے, قرآن کے کچھ اجزاء حفظ کیے, اور پھر جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک ایسا شخص ہوں کہ میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے, یعنی میرا بہت اثر ہے. اب میں ان کے ہاں واپس جا رہا ہوں, اور وہ بھی اسلام کا داعی بن کر. اب میں ان کو اسلام کی طرف بلاؤں گا. اب آپ دیکھیے دعوت کہاں سے شروع ہو جاتی ہے. یہ نہیں کہ اچھا میں پورا عالم بن جاؤں, کئی سال آپ کے پاس رہوں گا, پھر دعوت دوں گا جا کے. نہیں, جو جانا ہے جا کے دے دوں گا. کوئی بھول بھلائیوں والی بات تو ہے نہیں اس میں, سیدھا سیدھا کلام ہے, جو یاد کیے جا کے سناؤں گا, اور آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو بہرحال آپ نے ان کے لیے دعا کی, اور جب آپ اپنے بستی کے قریب پہنچے تو جا کر پھر انہوں نے دعوت دی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کو نشانی کیا ملی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کو وہ نشانی دے جو ہر وقت ان کے کام آئے. اور ہوا یہ کہ ان کی پیشانی کے اوپر ایک روشنی سی ہوئی, یعنی وہ نشانی کیا تھی؟ پیشانی پہ چراغ, یعنی ایک روشن نشان ان کے بن گیا. اب وہ جب جا رہے تھے تو دعا مانگنے لگے, یا اللہ یہ کسی اور جگہ پر منتقل کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بارے میں برا سوچیں کہ انہوں نے چونکہ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑا ہے, اس وجہ سے ان کو کوئی سزا ملی ہے اور ان کے اوپر کوئی چیز چمک رہی ہے, تو اس کو وہ کوئی برے معنوں میں نہ لیں. تو کہتے ہیں کہ وہ روشنی جو تھی میرے چہرے سے ہٹ کے میرے نیزے کے بالائی حصے میں جم گئی, جیسے کوئی چراغ جل رہا ہو. بہرحال کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کے پھر دوسری طرف جب پہاڑ سے نیچے اتر کے اپنی قوم کے پاس آیا تو سب سے پہلے مجھے میرا والد ملنے کے لیے آیا, جس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے. میں نے دور سے ہی کہا کہ ابا جان, اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے جب تک آپ اسلام قبول نہ کریں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل رشتہ تو ایمان کا رشتہ ہے, کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر چکا ہوں. تو باپ نے فوراً ہی لبیک کہا اور مسلمان ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو دعوت دی, بیوی کو, بچوں کو. بہرحال بیوی نے بھی دین اختیار کر لیا, بچوں نے بھی کر لیا. اس کے بعد اپنے قبیلے کی طرف آئے, قبیلہ دوس کی طرف. صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کی بات مانی اور بغیر کسی تردد کے اسلام قبول کر لیا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اتنے پہلے مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ کے پاس آ نہیں سکے تھے کیونکہ ان کی والدہ بوڑھی تھی. بہرحال اب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے انہوں نے حضرت ابو طفیل الدوسی جو ہیں ان کا ساتھ دینا شروع کیا, ان کی مدد کی. لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے, قبیلہ ان کی بات نہیں مانتا تھا. یہ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے قبیلے کے لیے دعا کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا قبیلہ جو ہے وہ کفر میں ہلاکت پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر وضو کیا, نماز پڑھی, آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی, الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے, الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے, الہی قبیلہ دوس کو ہدایت دے. پھر آپ نے حضرت طفیل کو کہا کہ اب اپنے قبیلے کے پاس واپس جاؤ اور بے دھڑک ان کو دعوت دو, لیکن نرمی کے ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا. فرعون سے بگڑا ہوا شخص کوئی دنیا میں ہوگا, لیکن اس کے لیے بھی کیا کہا, قولا لہ قولا لینا, کہ اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. طفیل الدوسی کو بھی کیا کہا کہ جا کے نرمی سے اسلام کی دعوت دو. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں مسلسل اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دیتا رہا
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور اس وقت قبیلہ دوس کے 80 گھرانے مسلمان ہو چکے تھے، ایک واحد شخص کی کوششوں سے. 7 حضرت ابو ہریرہ ملے، لیکن بنیادی کوشش انہی کی تھی. یوں اسلام پھیلا ہے. ایک شخص آیا کہیں سے، مسلمان ہوا، واپس گیا، بس وہ کام شروع کر دیا. لمبی چوڑی دین کی تعلیم نہیں، لیکن مسلمان تو بنایا ان کو. پھر جب ایمان کا نور دل میں اتر جاتا ہے تو انسان اپنے راستے خود تلاش کرنے لگتا ہے. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ بت وغیرہ بھی توڑے، اور پھر اس کے بعد جب بہت سے لوگ مرتد ہوئے تو ان جنگوں میں انہوں نے اسلام کا بہت ساتھ دیا، اور پھر ایک جنگ میں یہ شہید ہوئے. بہرحال یہ تفصیلی واقعہ ہے، لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، کس چیز سے ہوئی ہے؟ قرآن سن کر ہوئی ہے. تو جب تک قرآن لے کر آپ اٹھیں گے نہیں، قرآن کو آگے نہیں پہنچائیں گے، قرآن لوگوں تک جائے گا نہیں، اس وقت تک دل نہیں بدلیں گے. یہ دل پر اتری ہے، دل کو صرف بدلنے والی چیز یہی ہے. دل کی بیماریوں کا علاج بھی یہی ہے، اور دل کی صحت بھی اسی میں ہے، اور یہ دل والوں کا ہی کام ہے. جن کے دل پر اتر جاتی ہے پھر وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتے، اور جن کے دل پر نہ اترے، صرف دماغ تک ہی رہے اور وہ صرف لفظی ترجمہ یاد کرتے رہیں اور وہ حدیثوں کے لکھنے میں ہی پریشان رہیں، تو پھر اور بات ہے.